الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو انسانیت کو وجود بخشا ہے اور انسانوں کے آنے کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ شوہر کو بنایا ہے اور بیوی کو بنایا ہے. اس دنیا کا جو سب سے اہم رشتہ ہے، جس رشتے کی وجہ سے دوسرے رشتوں کا قیام ہے، وہ میاں اور بیوی. یہاں تک کہ میاں بیوی کے رشتے کا قیام کے بعد ہی تو وہ ماں بنتی ہے یا وہ باپ بنتا ہے. عجیب رشتہ اللہ نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم اس کا لباس ہو. لباس کی مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح لباس سے تمہارے جسم کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. اچھا لباس آدمی خوبصورت لگتا ہے. میں آج آپ کو اور لگ رہا ہوں اور پورے ہفتے آپ مجھے دیکھتے میں کیسا لگتا ہے. میں نے لباس بدل لیا، میں نے پگڑی ایسی باندھ لی، چہرہ بدل لیا، اور پورے ہفتے آپ کو لگتا ہوا کوئی فقیر ہے. لباس سے اتنا فرق پڑتا ہے کہ آدمی جیسا لباس پہنے. اسی لیے مذہب اسلام نے صاف ستھرے لباس اور اچھے لباس کو بہت زور دیا کہ صاف ستھرا رہنا چاہیے. آدمی کا وقار اس کے کپڑے سے معلوم ہوتا ہے. تو اللہ نے اس لباس کی تشبیہ میاں بیوی کی تشبیہ لباس سے دی ہے کہ جس طرح لباس سے تمہارا جسم خوبصورت ہو جاتا ہے، بیوی سے تمہاری زندگی خوبصورت ہو. اور جس طرح لباس سے تمہارا جسم خوبصورت ہوتا ہے، شوہر سے تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی. یہ بیویوں سے کہنا ہے اور یہ شوہروں سے کہنا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا. لباس پھٹ گیا تو بے عزتی شروع، لباس گندا تو بے عزتی شروع. اس طریقے سے بیوی کو تم نے برے حال میں رکھا تو گویا کہ اس لباس کو تم نے پھاڑا ہے، بے عزتی شروع ہوگی. اور تو نے شوہر کی بے عزتی کری ہے تو تو نے اپنے لباس کو پھاڑا ہے. جس طرح پھٹے ہوئے لباس تیرے لیے پہننا ٹھیک نہیں ہے، ویسے ہی اگر تو نے لباس پھاڑا شوہر کی بے عزتی کر کے تو اس لباس پھٹنے سے جو بے عزتی ہوگی تو شوہر سے تیری زندگی میں بے عزتی شروع ہو جائے گی، شوہر کی بے ادبی اور بے عزتی سے. گویا کہ لباس کو پھاڑ دیا. بہت زبردست مثال سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے، بہت زبردست مثال سے کہ یہ بیویاں تمہارا لباس ہے اور بیویوں سے کہا یہ شوہر تمہارا لباس ہے. عجیب ایک چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ بنائی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں زیادہ بہتر اپنے گھر والوں کے لیے ہوں، تم سب سے زیادہ بہتر. یعنی گھریلو ایک گھر کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. اس نظام کی سربراہی عورتوں کے ہاتھ میں دی. گھر کے اندر کا جو نظام ہے، اس نظام کا جیسے آپ لوگ اپنے موبائل کے اندر جب کسی کے گھر کا نمبر ہوتا ہے نا تو وہ لکھتا ہے ہوم منسٹر، وہ ہوم منسٹر لکھتا ہے یا کچھ اور گھر لکھتا ہے یا ہوم لکھتا ہے. موبائل میں جب نمبر سیو کرتا ہے بہت سارے لوگ ہوم منسٹر لکھتے ہیں. گھر کی منتری ہے وہ، گرہ منتری، گھر کی منتری ہے.
یعنی گھر کی جو ہے وہ وزیر ہوتی ہے، تو وہ منتری اچھے حالات میں ہے تو گھر اچھے حالات میں، کسی ملک کا منتری ہے، کوئی نیتا ہے کسی علاقے کا، وہ اگر اچھے حالات میں تو پورا علاقہ خوشحال رہتا ہے۔ ایسے ہی گھر میں آپ کی گھر والی اچھے حالات میں تو پورا گھر خوش رہے گا، بچے بھی خوش رہیں گے، آپ کی بیٹیاں بھی خوش رہیں گی، بیٹے بھی خوش رہیں گے، ماں باپ بھی خوش رہیں گے، اور آپ بھی خوش رہیں گے، اور سب خوش رہیں گے تو بہت خوش ہو کر آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اور جب سارے کے سارے مل کے خوش ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے تو سارے جنت میں چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، جنت میں ڈال دیا، رہو جی آپ کا یہ گھر ہے، جنت ہے، بہت خوبصورت ہے، رہنے لگ گیا آدم علیہ السلام۔ لیکن کیا تھا کہ دل نہیں لگ رہا ہے۔ جنت میں آدم علیہ السلام کچھ سہما ڈرا سا رہتا ہے، جانے کیوں جی بھرا سا رہتا ہے۔ جنت میں آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا بات ہے؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ گئے ہو کچھ چاہیے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کو پیدا کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، ان کے ساتھ رہیے، خوشیاں منائیے، کھائیے پیجیے، اب سب آپ کا ہے۔ اب جنت ان کے لیے مزے کی چیز ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی ساخت اور اس کا جسم اور اس کی جو فطرت بنائی ہے، وہ فطرت اور اس کا یہ جسم اور اس کی زندگی ادھوری رہتی ہے جب تک کہ یہ کسی سے نکاح نہ کر لے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا ایمان ادھورا رہتا ہے، نکاح ہونے کے بعد ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں برائیوں سے بچنے کا ذریعہ اس نکاح کو قرار دیا، نکاح کو بنایا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ اللہ نے اس نکاح کو بنایا ہے۔ اللہ نے زناکاری سے، شراب خوری سے اور دوسرے بڑے بڑے جرائم سے بچنے کا جو ذریعہ بنایا ہے، اس نکاح کو بنایا ہے، کیونکہ اس نکاح کے ذریعے سے صرف یہ کسی عورت سے نکاح نہیں کرتا، اس کا ایک گھر بنتا ہے، اور اس گھر میں چند لوگ آ جاتے ہیں، پھر وہ اس میں رہنے لگتے ہیں۔ اب اسے اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اور اپنے ماں باپ کی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر والی کی فکر ہوتی ہے۔ وہ فکر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس فکر کے اندر ان کے جو حقوق ہیں، ان کے حق کو ادا کرنے کے لیے جو باہر محنتیں کرتا ہے تو دوسرے گناہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ مشغول آدمی گناہ نہیں کرتا۔ جو لوگ کام دھندے مشغول ہیں، گناہ کرنے کی فرصت کہاں جناب؟ گناہ وہ کرتے ہیں جو خالی اور نٹھلے نکمے ہوتے ہیں۔ مشغول آدمی کو کہاں موقع گناہ کرنے کا؟ غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا تو، ورنہ گناہ یہ نٹھلے اور خالی لوگ گناہ کرنے کی مشینیں ہیں، ان سے اب نئے نئے گناہ کروا لو۔ دنیا میں جتنی بھی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں ان خالی اور نکمے لوگوں کی وجہ سے ہے۔ کام دھندے والے لوگ تو اپنے کام دھندوں سے واسطہ رکھتے ہیں، دنیا میں برائی پھیلانے کا ان کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، اور اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے تو نکاح کر لو، مشغول کرنا تو نکاح کر لو۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت جو اللہ نے بخشی ہے نا اس نکاح کے ذریعے سے، اب جو گھر میں بیوی آئی ہے اس کی ہم عزت کرنا سیکھیں۔ ہمارے یہاں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ دوسرے مذہب میں لوگ یہاں کے تھے، اس مذہب کا اثر ان میں سے اب تک گیا ہی نہیں، اس کے ماننے والوں کو اثر ان میں سے اب تک نہیں گیا۔ عورتوں کو جو اللہ نے اہمیت دی ہے نا، کہ عورتوں کو اللہ نے دنیا کے اندر مردوں کے آنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ عورت نہیں ہوتی تو کہاں سے مرد پیدا ہوتا؟ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے۔ وہ رکھتی ہے پیٹ میں پال کر، آپ کے پیٹ میں پل جائے نا پاگل ہو جاؤ۔ 9 مہینے رکھتی ہے پال کر، ایک پورے جسم میں ایک تغیر اور ایک عجیب سا حادثہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ وہ اندر کچھ ایک چیز ہے کہ بن رہی ہے، اللہ کی قدرت تو دیکھیے۔ اب وہ بچہ بن رہا ہے، اس کی آنکھیں بن رہی ہیں، اس کے ہاتھ بن رہے ہیں، پورا جسم تیار ہو جاتا ہے،
پھر وہ بچہ رہ رہ کے پیٹ میں لاتے مارتا ہے، پھر اس کو بھی کھانا چاہیے، اس کو بھی پانی چاہیے، اس سب کو 9-10 مہینے برداشت کرتی رہتی ہے. پھر جا کے جب وہ بچہ دنیا میں آنے والا ہوتا ہے تو اس وقت اپنی زندگی اور موت سے کھیلتی ہے وہ. اور اس میں سے سینکڑوں عورتیں اگر ہزاروں کے قریب عورتیں بچہ پیدا کر رہی تو سینکڑوں مر بھی جاتی ہیں. کتنی اہمیت ہے اس کی. آپ کے پیٹ میں پل جائے تو کیا ہوگا آپ کا؟ سوچو تو صحیح. آپ نے 2 منٹ میں اس کی بے عزتی کر کے رکھ دی. گھر میں عورت کی بے عزتی کرنے والے اور عورت کو تکلیف میں رکھنے والے لوگ خدا کی قسم گھر سے باہر کبھی خوش نہیں رہ سکتے. ہمارے یہاں تو رواج ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عورت ہے تو اس کو ذرا قبضے میں رکھو اور اپنے پیر کی جوتی بنا کر رکھو. اور ہمارے نبی نے کیا کیا؟ لاؤ آٹا میں بھی گدھ دوں. نبی کیا سمجھا رہے ہیں؟ گھر میں اپنی محترمہ کے ساتھ، اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گوندھ رہے ہیں. وہ دنیا کا سردار جس کے صدقے میں پوری دنیا بنائی گئی، جو ساری دنیا کا سردار ہے، ساری دنیا کا بادشاہ اللہ نے بنایا، اور وہ امام الانبیاء ہے اور جن کی برکت سے تمام سورج چاند سب کچھ کا وجود ہے، وہ اپنی گھر والی کے ساتھ آٹا گوندھ رہے ہیں تو کیا بے عزتی کا کام ہو گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کٹورے میں پانی پیا. حضرت عائشہ نے کٹورے میں پانی پیا، تھوڑا پانی چھوڑ دیا. جہاں سے پانی پیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں عائشہ پانی بہت میٹھا ہے. کیا سمجھا رہے؟ زندگی دکھا رہے ہیں. آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تو جس عورت کو، تو جس لڑکی کو اپنے گھر میں لایا ہے وہ 18 سال 20 سال 25 سال کسی گھر کی رانی تھی، وہ شہزادی تھی، اپنے باپ کے آنکھوں کی وہ روشنی تھی، اپنے گھر کی وہ مسکان تھی. اس کے گھر میں داخل ہونے سے گھر کی روشنی بڑھتی تھی. اس کے ماں باپ اس پر ناز کرتے تھے اور لاکھوں روپے اس کے ماں باپ نے اس پر خرچ کیے. اور آج وہ تمام آسانیوں کو چھوڑ کر اور اپنے محل کو اور اپنے شہر کو، گاؤں کو، یہاں تک کہ ملک کو چھوڑ کر تیرے پاس صرف اس جملے پر آ گئی کہ تو نے کہا تھا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا اور اس نے کہا تھا میں نے قبول کیا. اس جملے کو کہنے میں 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، اور اس 10 سیکنڈ کا جملہ 20 سال کے رشتے کو ختم کر کے آیا ہے. 10 سیکنڈ کا یہ جملہ وہ تمام رشتے داری، وہ ماں باپ کا گھر اس کے لیے بیگانہ ہو گیا، اس کے بھائی اس کے لیے بیگانے ہو گئے، اس کے ماں باپ اس کے لیے بیگانے ہو گئے. سب کو چھوڑ چھاڑ کر تیری امید پر کہ یہ ایک آدمی ہے جو میری حفاظت کرے گا دنیا میں، اور جو مجھے عزت دے گا دنیا میں، جو مجھے دنیا میں کھلائے گا پلائے گا اور صحیح سے رکھے گا، اچھا گھر دے گا، اور آخرت میں مجھے اپنے ساتھ یہ جنت میں لے جائے گا اور میں اس کو خوش کروں گی، اس کی بھی تمام ضروریات میں پوری کروں گی. تو ایک جملے میں سب کو چھوڑ کر وہ آپ کے پاس آ گئی اور آپ کہتے ہیں کہ یہ پیر کی جوتی ہے. یہ کون سا مسلمان ہے؟ اس کو کس نے یہ دین سمجھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا اس کا عمل کریں. تو تڑاک، گالی گلوچ، تماچے، لات، گھوسے، یہ سب مارنے والے مرد ہیں اس زمانے کے. جو اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ نامرد ہیں، مرد نہیں. اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھانے والے ان کے تو ہاتھوں میں لقوہ مار دینا چاہیے. ان کو لقوہ مار دینا چاہیے، ان کے ہاتھوں میں، ان کے ہاتھ ٹوٹ جانے چاہیے اس پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے. یہ جو اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں وہ کمزور عورت جو ساری امیدوں سے تیرے پاس آئی تھی، اب وہ کہاں بھٹکے گی جب تو بھی اس پہ ظلم کر رہا ہے. اور جب وہ اپنے باپ اور ماں کو فون لگاتی ہے تو اس کے ماں باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا اب تو وہی تمہارا گھر ہے، ہم تو تمہارے لیے بیگانے ہو گئے، ہمارا تم سب کیا لینا دینا. وہ کچھ نہیں کرتا، وہ بھی اس کا حل نہیں کرتے. تو یہ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ حالات
ایسے بن جاتے کبھی کبھار کہ زندگی سیٹنگ نہیں ہو پاتی زندگی کی، تو اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے، خلا ہے اور دوسرے راستے ہیں، اس کے ذریعے سے جاؤ، تم اس کو چھوڑ کر کہیں اور نکاح کرو، تم اس کو چھوڑ کر کہیں اور نکاح کرو، لیکن جب تک نکاح میں ہے اس کا حق ادا کرو۔ بیوی چاہتی ہے کہ وہ محفوظ رہے، بیوی چاہتی ہے کہ اس کی حفاظت ہو، اس کے بچوں کی حفاظت ہو، اس کے گھر کی حفاظت ہو۔ شوہر ایک ایسا گھر بنا کر دے جس میں اس کے بچے اور سب حفاظت سے رہے، اور اس میں کھانا پینا، دانا راشن سب کچھ بھرپور رہے، اور اس میں سارے کپڑے بھرپور رہے، اور وہ بیوی آپ کے بچوں کو پالتی رہے گی۔ بیوی ایک تو یہ چاہتی ہے، اور دوسرا بیوی یہ چاہتی ہے کہ گھر میں اس کو عزت ملے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کی عزت نہیں کرتے، اپنے گھروں میں اپنی بیوی کو نوکرانی بنا دیتے ہیں۔ اچھے سے سن لیجیے گا، اپنی بیویوں کو بے عزت کرنے والے لوگ، ان کی بیویاں نہیں ہیں، ان کے گھر کی نوکرانی ہے۔ ایک نوکرانی 4-5 ہزار روپے میں رکھ کر وہ کپڑے بھی آگے دھوئے گی، وہ کھانا بھی بنا دے گی، وہ برتن بھی دھو دے گی، گھر کا پوچھا بھی لگا دے گی، بس اتنا ہی کام تو رہ گیا اس بیوی کا کہ اس کو عزت چاہیے۔ جب آپ عزت دو گے تو گھر کا کام تو کرے گی، گھر کے کام پر آپ جب اس کو عزت دو گے، آپ جب اس کو خوش رکھو گے، تو گھر کے کام کاج پر اور آپ کے اوپر اپنی زندگی اور جان نچھاور کر دے گی۔ عزت دو، اس کی عزت دو، اس سے تم سے بات کرو، اس سے آپ سے بات کرو، اس سے تو تھوڑا گالی گلوچ سے بات نہیں کرو۔ بچوں کے سامنے، گھر میں بیوی اور شوہر کے جب جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ جھگڑے کبھی بھی بچوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بچے ہیں تو جھگڑا مت کرو، اور بچے نہیں ہیں تو عزت کے دائرے میں جھگڑا کرو، کیونکہ وہ نخرے کرے گی، وہ نخرے کرے گی۔ بچوں کے سامنے جھگڑا کرنے والے لوگ، اپنی بیوی کو گالی دینے والے لوگ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے بچے آئندہ تجھے بھی یہی کرنا ہے۔ بچوں کے سامنے بیویوں کو گالی دینے والے لوگ اپنے بچوں کو گالیاں سکھا رہے ہیں کہ جب تیری بیوی آئے گی نا بیٹا تجھے یہی کرنا ہے، اور میری بیٹی جب تو اپنے شوہر کے پاس جائے گی اس کا بھی زندگی جہنم تو بنا دینا، جیسے تیری ماں میری زندگی کو جہنم بنا رہی ہے، سیکھ لے۔ تو بیٹی اپنی ماں سے سیکھ رہی ہے کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ کیسی بدتمیزی کرنی ہے، اور یہ باپ اپنے بیٹے کو سکھا رہا ہے کہ تجھے جب تیرا نکاح ہوگا تو اس لڑکی کو کیا کرنا ہے کہ پیر کی جوتی بنا کے رکھنا۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، پیار محبت سے رکھتا ہے، صحیح وقت پہ کھلاتا ہے، اچھے کپڑے دیتا ہے، گھمانے لے کے جاتا ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں جورو کا غلام ہے، جورو کا غلام ہے۔ تو کیا شیطان کا غلام بن جائے؟ شیطان کا غلام بن جائے؟ بیوی کی عزت کرنا وہ کیا بیوی کی غلامی ہے؟ جب ماں باپ کی عزت کرتا ہے آدمی، ان کے تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو لوگ تو کبھی نہیں کہتے ماں باپ کا غلام ہے۔ اپنے بھائی کی عزت کرتا ہے، لوگ کبھی نہیں کہتے بھائی کا غلام ہے۔ اپنے آس پڑوس کی عزت کرتا ہے، صحیح سے ان کے ساتھ پیش آتا ہے، کبھی نہیں کہتے آس پڑوس کا غلام ہے۔ یہ جو سب سے خاص تھی، سب سے اس کی زندگی کے قریب تھی، جب اس کی عزت یہ کر رہا ہے تو لوگ یہ کیوں کہنے لگ گئے کہ جورو کا غلام ہے؟ تو کیا کرے اس کو ذبح کر دے، اس کو کاٹ کے رکھ دے، اس کو گالیاں 24 گھنٹے دے، اس کو مارے، اس کے جسم پہ نشان آ جائے، ایسا اس کے ساتھ کرے، اس کا کھانا پینا بند کر دے۔ یہ اسلام ہے؟ یہ ظالم، یہ ظلم کرنے والوں کو لوگ کہتے ہیں صحیح ہے۔ ارے اپنی بیوی کی ایک نہیں سنتا یار، کیا کنٹرول میں اس نے کر رکھا، بیوی کی ایک نہیں سنتا، اس کی ایک ایک آہ جو اس کو لگ رہی ہے قسم خدا کی جہنم میں لے کے جا رہی ہے اس کو۔ بیوی کی ایک ایک آہ اس کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے، جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم میں تو وہ بھی جا رہی ہے اس کی نافرمانی کر کے، اور جب یہ جنت میں جانے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کی ٹانگ پکڑ کے جہنم میں لے کے لٹک جائے گی کہ تو کیسے جا رہا ہے، چور ڈاکو، تو جنت میں جا رہا۔ اس لیے
بہت زیادہ اس طرف آپ دھیان دو کہ جہاں ماں باپ کا حق ہمارے لیے ادا کرنا ضروری ہے، وہیں بیوی کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ماں باپ کے حق کی ادائیگی کے بیانات بہت سنتے ہیں، وہ ان کے ذہن میں رہتا ہے کہ ماں باپ ہیں، امی ہیں، ابا ہے، ان کا حق ادا کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اور مولوی صاحب نے سمجھایا ہے کہ یہ جو ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور یہ جو باپ ہے جنت کا دروازہ ہے، ان کی مجھے خدمت کرنی ہے، اور مجھے کسی کے حق سے، کسی کی خدمت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سنتے سنتے وہ بیوی کا حق تلف کرتا رہتا ہے، بیوی کی حق تلفی سے ہوتی رہتی ہے، بیوی کو بھول جاتا ہے، دیگر دوسرے لوگوں کو بھول جاتا ہے۔ ماں باپ کے حق کو ادا کرنا ہے، اس کی ایک حد ہے، اور ادھر بیوی کے حق کو ادا کرنا ہے، اس کی ایک حد ہے۔ بیوی کے حق کے نام پر اتنا نہ الجھ جائے کہ ماں باپ کو بھول جائے، اور ماں باپ کے حق کے نام پر اتنا نہ الجھ جائے کہ بیوی کو بھول جائے۔ میں تو آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور اب ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو، لوگوں کے حقوق کو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مردوں کو، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی مشین بنایا۔ ہم مشین ہیں، ہمارا کام صرف حق ادا کرنا ہے، حق کا مطالبہ کرنا، یہی تو پوری دنیا کا جھگڑا ہے، اپنے حق کو معاف کرتے رہنا۔ کیا جملہ ہے جماعت کے اندر، اکرام مسلم میں کہتے ہیں کہ اکرام مسلم یہ ہے کہ اپنے حق کو معاف کرتے رہو اور دوسرے کے حق کو ادا کرتے رہو۔ کیا جملہ ہے، بنانے والے نے کیا جملہ بنایا، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ کیا جملہ، سارا اسلام سمجھا دیا، سارا اخلاق، سارا اکرام سمجھا دیا۔ اپنے حق کو معاف کرتے رہو، دوسروں کے حق کو ادا کرتے رہو، دنیا کے سارے جھگڑے ختم۔ جھگڑا اسی کا تو ہے کہ یہ میری چیز ہے مجھے دے دے، یہ میرا شہر ہے مجھے دے دے، یہ میرا گاؤں ہے مجھے دے دے، یہ میری دولت ہے مجھے دے دے، یہ میری زمین ہے مجھے دے دے، یہ سب کچھ میرا ہے مجھے دے دے۔ اسی کا تو جھگڑا ہے۔ جھگڑا اس بات کا کیوں ہوگا کہ نہیں یہ تو لے لے، یہ گاڑی تو لے لے، یہ گھر تو لے لے، یہ بنگلہ تو لے لے، یہ زمین تو لے لے، یہ پیسے تو لے لے، یہ دولت تو لے لے، یہ جائیداد تو لے لے، تو کون جھگڑا کرے گا؟ خوشی خوشی کہے گا لاؤ بھیا دے دو۔ وہ تو آپ کو غلام ہو جائے گا سامنے والا۔ جھگڑا حق کے مطالبے سے ہوتا ہے، حق کو ادا کرنے سے کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، بلکہ سامنے والا تو آپ کو غلام بن جاتا ہے۔ اور آپ کا کام یہی ہے، آپ یہاں پر لوگوں کے حق کو ادا کرتے رہیے، پھر جنت پر آپ کا حق بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی کے حق تلفی نہیں کرتا۔ بہت اللہ نے عزت بخشی ہے اس عورت کو جو آپ کو بدصورت لگ رہی ہے، اور اللہ اس کو بہت خوبصورت بنانے والے ہیں جنت میں۔ جو آج آپ کو بدصورت لگ رہی ہے، جو آپ کو پرانی لگ رہی ہے، 20 25 30 سال نکاح کے بعد آپ کو بری لگ رہی ہے نا، جس کا چہرہ دیکھ کر آپ کا غصہ پڑ جاتا ہے، اس کو اللہ بہت خوبصورتی دینے والے ہیں۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چہرے کی خوبصورتی اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے یہاں اہمیت ہے دل کی خوبصورتی کی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب نکاح کرو تو چہرے کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی دینداری پر توجہ کرو۔ اگر دینداری میں بڑھی ہوئی ہے تو اس سے نکاح کر لو، کیونکہ چہرے کی خوبصورتی تو پتہ نہیں کس کس کو اچھی لگ رہی ہے۔ موبائل نے تباہ کر دیا، اس موبائل نے تباہ کر دیا۔ موبائل کے اندر جو خوبصورت حسینائیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں، ان حسیناؤں نے آپ کی بیویوں کو بدصورت بنا دیا، حالانکہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ موبائل کے اندر کی خوبصورت حسینائیں آپ کی حسین بیوی کے حسن کو اس نے ختم کر ڈالا، اور وہ کچھ نہیں ہے، وہ موبائل ہے۔ قیامت تک جو موبائل کے اندر ہے نا، باہر نکل کے تمہارے لیے کبھی نہیں آئے گی۔ کبھی تم سوچو کہ میرے لیے ہے یہ، ارے وہ ایک چھلاوا، ایک جھوٹ ہے، ایک خواب ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب اٹھتے ہیں کہتا ہے وہی گندا سا بستر، وہی گندا سا تکیا، اور خواب میں جنت میں سو رہا تھا۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ زندگی کا ہے کو ہے، خواب ہے دیوانے کا۔ دیوانے کا خواب ہے یہ جو موبائل میں اچھی لگ رہی ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت زندگی کو تباہ اور نکاحوں کو تباہ اور گھر کو تباہ کرنے کی جو مشین ہے وہ آپ کے ہاتھ میں وہ 6 انچ کا موبائل ہے۔
اس نے گھر زندگیاں برباد کر ڈالی. کہ کس طرح کا ایجاد ہوا ہے میری سمجھ سے باہر. اس فتنے کے اندر جب اتنی برائیاں پھیل رہی ہیں تو علماء کرام اس بات پر مجبور ہو گئے کہ ہم کو بھی موبائل پر ہی آ کے ان کو دین سمجھانا پڑے گا، ورنہ جہاں اتنی برائیاں یہ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم آگے کچھ دین کی بات بتا دیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ اچھائی پہ عمل کر لیں. یہ مجبوری ہو گئی ہے علماء کرام کی کہ موبائل پر اپنی دین کی باتیں وہ نشر کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں. اس لیے بھائی جتنی آپ کی ضرورت کی چیز ہے نا، جتنی ضرورت، موبائل کو اس سے زیادہ استعمال کبھی مت کرو. آپ موبائل سے آپ کا کام دھندا چلتا ہے اور حد سے حد دین کی باتیں آپ سن لو اس پر، اس سے زیادہ اس کا استعمال کرو گے تو آپ کی تباہی میں کوئی شک نہیں. برباد کر دیا اس نے. اب وہ اچھے نہیں لگتے لوگوں کو گھروں میں جا کے. وہ سوچتا ہے موبائل ہے، ادھر وہ گھر میں آیا ہے، وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہے، موبائل سے باتیں کر رہا ہے. یہ بہت مستقل لوگوں کا جھگڑا ہے. وہ کہتے ہیں کم سے کم موبائل کو گھر سے باہر رکھ کے آیا کرو. اپنے بزنس دھندے کو گھر میں آئے ہو تو باہر رکھو، تھوڑا یہاں فری ہو کے آؤ. آپ ہفتے میں اس کو وقت دو، مہینے میں کہیں لے کر جاؤ، ان کو وقت دو. اس کو وقت چاہیے. آپ جس کے لیے کما رہے ہیں، جس کے لیے کام دھندا کر رہے ہیں، وہی آپ سے ناراض ہے. یہ کون سی زندگی جینا آپ چاہ رہے ہیں؟ ماں باپ کا حق اپنی جگہ ہے، سب کا حق اپنی جگہ ہے، بیوی کا حق اپنی جگہ ہے. اگر عجیب مسئلہ ہے کہ عجیب مسئلہ ہے، بتانے میں ڈر لگتا ہے. رات کی بات بتاؤں تو ڈر لگتا ہے، اور پیر پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے. ایک ایسا مسئلہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے. حضرت تھانوی کی ایک کتاب ہے آداب زندگی. حضرت نے ایک مسئلہ لکھا بیوی کے تعلق سے، بتا دینا چاہتا ہوں، برا مت ماننا، اس کو سن لو اچھے سے. حضرت تھانوی نے یہ لکھا ہے کہ گھر میں ماں باپ بھی ہیں اور بیوی بھی ہے، اور ماں باپ بھی بھوکے ہیں اور بیوی بھی بھوکی ہے اور ایک ہی روٹی ہے. تو حضرت تھانوی نے لکھا ہے وہ روٹی بیوی کو دی جائے گی. ہمارے بیان میں اوپر بھی مفتیان کرام بیٹھے ہوئے، ادھر ہی بیٹھے ہوئے، کوئی غلط بات بول رہا ہوں کچھ. ماں باپ بھی بھوکے ہیں اور بیوی بھی بھوکی ہے اور ایک ہی روٹی ہے، تو روٹی ماں باپ کو نہ دے کر شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ روٹی اپنی بیوی کو دے دو. کیونکہ تیری بیوی کا نان نفقہ سکنا تیرے ذمہ ہے، وہ تیرے اوپر فرض ہے، اور اس وعدے کے اوپر وہ 18-20 سال اپنے گھر کو چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے، تو اس کو کھلا. ماں باپ کو کھلانا کھلا تو جان، لیکن اس کو کھلانا تیری پہلی ذمہ داری ہے. سنا آپ نے مسئلہ یہ؟ اب اس مسئلے کو جان کر ایسا مت کرنے لگ جانا کہ سارا کھانا اور سارے ہوٹل اور سب کچھ بیوی کے نام ہے، اب ماں باپ بھوکے گھوم رہے ہیں. ارے یار مدرسے میں کیا انہوں نے بیان کر دیا. اس کا یہ بھی مطلب نہیں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں. آپ بھوکے رہو، آپ بھوکے رہ کر ماں باپ کو کھلاؤ. ایک روٹی آپ اور ماں باپ کے درمیان ہے، ماں باپ کو دے دو. لیکن اگر بیوی بھی کھڑی ہے تو اس کو دی جائے گی. اس کی کوئی سیٹنگ کرو آپ ماں باپ کی، اپنے آپ کی ذمہ ہے، لیکن یہ آپ کے ذمہ ہے، یہ پہلے آپ کے ذمہ ہے. گھر میں جاؤ، اس کو بھی تو اللہ نے اس کے حقوق دیے. آپ کا حق جو اس پر ہے وہ تبھی آپ کے حق کو پورا کرے گی جب آپ اس کے حق کو پورا کریں گے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں، ہم نے ایک حدیث سنی ہوئی ہے، حدیث بھی صحیح ہے، بات بھی صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سراغوں پر، اور حق بھی ہے اور اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے. بیویوں کے تعلق سے ہم نے ایک حدیث سن لی، تو ہم تو چلتے پھرتے لوگ ہیں، ایک بات سن لیتے ہیں، دوسری تیسری بات آگے کی نہیں سنتے. ہم نے ایک حدیث یہ سن لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. بیویوں سے کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. اب یہ حدیث ہم نے سن لی اور ہم چوڑے ہو گئے، ہم تو مالک ہیں، ہم تو راجا ہیں، ہمیں سجدہ کرے گی. ارے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ مجھے سجدہ کرنے کو کہا ہے تیرے بارے میں.
اللہ کے نبی نے کیا سمجھایا ہے کہ سجدہ کرنا جائز ہوتا تو شوہر کو کرنا جائز ہوتا. تو نالائق بدتمیز عورت, تو نے گھر میں میری زندگی حرام کر رکھی. یہ کہہ کہ اس کو آڑ دلاتے ہیں, اس کو شرم دلاتے ہیں. وہ تو عورت کے لیے ہے نا, وہ حدیث عورت کو سنائی جائے گی. وہ عورت کا حق ہے نا, وہ سنے گی. آپ جو آپ کے لیے اس کا حق ہے, آپ پر وہ والی حدیث سنو نا, آپ وہ والی باتیں سنو نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں سے کیا مراد ہے. آپ کے گھر میں آپ کی ازواج مطہرات تو ہے, میں گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. کہ کیا مراد ہے؟ یعنی اپنی بیوی کے لیے میں سب سے بہتر ہوں. اس کے تمام ناز نخرے جو پورے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے آپ کی ذمہ داریوں پر, تو نخرے کون سہے گا, تو باتیں کون سنے گا, تو تانے کون سنے گا؟ سب آپ ہی کو سننا پڑے گا. آپ کھلائیں گے بھی اس کو, پلائیں گے بھی اس کو, آپ کپڑے بھی دیں گے, آپ پھل بھی لا کے دیں گے, آپ کولڈ ڈرنک بھی پلائیں گے, گھر میں اے سی بھی لگائیں گے, بڑا سا گھر بھی اس کو دیں گے, اور سب کچھ تمام آرائش اور تمام آرام اس کو دیں گے. اور آپ کی ذرا سی ایک کمی سے سیدھے آپ کو کہہ دے گی کہ تمہارے گھر میں جب سے آئی ہوں نا, ایک بھی آرام میں نے دیکھا نہیں ہے, ایک بھی سکھ چین کو میں جانتی نہیں ہوں, میری زندگی تباہ ہو گئی. ایک دن میں نے بھر پیٹ روٹی نہیں کھائی, ایک دن بھر پیٹ میں نے سالن نہیں کھایا, میں نے گوشت کا ایک ٹکڑا صحیح سے نہیں کھایا, میں نے پانی ٹھیک سے نہیں پیا, تم نے آج تک مجھے کوئی کپڑا صحیح سے نہیں لا کے دیا. یہ ساری باتیں ایک لمحے کی آپ کی خطا ہوگی اور صدیوں کی سزا بنا دے گی. ایسا ہی کرتی ہو, ایسا ہی کرتی ہے وہ, تو وہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا اس پر. صحیح کہہ رہی ہے, صحیح کہہ رہی ہے. اس کے ہر کہنے سننے پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا. بعضوں کی بیوی بہت خوبصورت ہوتی ہے اور خود یہ کالا کلوٹا بدصورت ہوتا ہے. تو ایک کی ایسی تھی, ایک کی بیوی بہت خوبصورت, شوہر بہت کالا. تو بیوی نے کہا میں آپ کو دیکھ کر صبر کرتی رہتی ہوں, اللہ جنت میں آپ کو خوبصورت بنا دے. یہ صبر کرتی ہے کہ جنت میں جاؤ گے, آپ اسمارٹ بن جاؤ گے. تو یہ شوہر کہتا ہے میں تجھے دیکھ کر شکر کرتا رہتا ہوں. تو کسی نے کہا ایک نے صبر کیا, ایک نے شکر کیا, دونوں جنت میں چلے جاؤ گے. کہ صبر اور شکر برابر جنت ہے, صبر اور شکر برابر جنت ہے. تو جب آپ گھر میں اس کو ٹائم دیں گے اور اس کے پاس جب آپ بیٹھیں گے نا, تو آپ کی ماں کی برائی کریں گے. آپ کی ماں ایسی, تمہاری ماں ایسی, میرے ساتھ یہ کر دیا, ایسی گندی عورت میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا, سب کچھ وہ کرے گی. آپ کہو گے صحیح کہہ رہی ہے, یو آر رائٹ, ہاں میری ماں تو ایسی ہے, کیا بتاؤں میں خود پریشان ہوں. یہ کہہ کے ٹال دو اس کو. پھر وہ آپ کے باپ کی برائی کرے گی, یہ ایسا کٹھور آدمی, ایسا ظالم آدمی, آپ کے ابا صبح سے مجھے ناشتہ بنانا, یہ کرنا, وہ کرنا, میری زندگی تباہ ہو گئی آپ کے گھر میں آ کے. اور پھر آپ کہو گے ہاں ٹھیک ہی کہہ رہی ہے, ابا کی عادت ذرا صحیح نہیں. اس طرح کہہ کے ٹال دو گے. پھر آپ کے بھائیوں کی برائی کریں گے کہ جو تمہارے یہ دیور کے نام پر ان کا کچا بھی دھونا پڑتا ہے میرے کو, ان کا بنیان دھونے پڑتا ہے میرے کو, تم مجھے نوکرانی بنا کر لایا, کیا کروں, مجبوری ہے, رہنے دے, وہ سب گندے لوگ ہیں. اس طرح کہہ کے بات ٹال دو گے. یہ گھر میں جو خوش رہنے کا نسخہ بتا رہا ہوں. اب جاؤ گے اپنے والد صاحب کے پاس, ابا کہیں گے بھائی کہاں سے اٹھا کے لے آیا اس کو بھائی کہاں سے اٹھا کے لے آیا اس کو. ابا آپ ہی نے تو رشتہ کرا تھا. ابے چل, میں نے کرا تھا, میں نے کچھ نہیں کرا تھا, تو ہی تو ضد کر رہا تھا کس سے کرنا ہے, زندگی تباہ کر دی. بھائی 10-11 بجے دن کو اٹھ رہی ہے اور نہ کھانا بناتی ہے صحیح, نہ کچھ کرتی ہے صحیح, اور اس کے نہ نماز پڑھتی ہے. پتہ نہیں کیسی بددین عورت سے تو نے نکاح کر لیا. کیا کرے ابا, اس کی عادت خراب ہے, واقعی عورت صحیح نہیں ہے, لیکن دھیرے دھیرے میں کوشش کر رہا ہوں اس کو دیندار بنانے کی. وہاں پر ابا کے ہاں کر کے اس کی برائی کر دوں, ہاں باپ صحیح کہہ رہے, لڑکی صحیح نہیں ہے, کیا کرے, اب تو اللہ کی طرف سے آ گئی تو آ گئی. پھر آپ پھر جاؤ گے اپنی ماں کے پاس, ماں کہے گی یہ تو میری ساس ہے جس سے تو نکاح کر کے آیا, یہ ساس ہے میری, یہ بہو تھوڑی تو ساس ہے, یہی مجھ پہ چلا رہی ہے, اور میری یہ عمر ہو گئی, نہ کوئی خدمت کر کے راضی, نہ پانی مجھے دیتی ہے, نہ روٹی مجھے دیتی ہے, نہ کچھ کر کے راضی ہے, اور مجھ سے یوں کہتی ہے یہ سب میرے ذمہ نہیں ہے, اپنے جا کے اپنے بیٹے سے بات کرو, تمہاری خدمت کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ ساری برائی کرے گی ماں. اور پتہ آپ کو ماں جو ہے نا 90% جھوٹ بول رہی ہوگی. آج کل کی ساس بہت جھوٹ بولتی ہے, بیوی ذرا کم بولتی ہے, ساس بہت بولتی ہے, اور یہاں تک کہ باپ بھی بہت جھوٹ بولتے ہیں. مجھے اتنا جھوٹ ہی بولنا تھا تو نے نکاح کیوں کر دیا اس کا, رہتا اپنا تیرے پاس, تیرے پیروں میں پڑا رہتا.
جب نکاح کر کے لایا تو اس کو سمجھو، تو چھوڑ کے آئیے سمجھو، کیونکہ نکاح یہ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ ہر شادی شدہ آدمی یہ سوچتا ہے بڑی جلد بازی ہو گئی، صحیح سے سوچا سمجھا نہیں، یہ کہاں نکاح کر ڈالا۔ ہر شادی شدہ آدمی کی یہی سوچ ہے، کچھ ابے سوچ لیتا تو نکاح ہی نہیں کر پاتا۔ جو سوچتے سوچتے رہ جاتے ہیں نا ان کو وہ نکاح نہیں کر پاتے۔ نکاح تو کام ہی اس کا ہے، بغیر سوچے سمجھے ہاں سب ٹھیک ٹھاک کر لو۔ حدیث میں ہے کہ جب جوڑا مل جائے جلدی سے نکاح کر کے ختم کرو کہانی۔ زیادہ سوچو گے سمجھو گے تو کسی اور کی زینت بنے گی، تم کہیں اور کے ٹھیکیدار بن جاؤ گے۔ وہی سوچتے ہیں۔ تو آپ جب سب کے پاس گھر میں جاؤ گے اور سب جو برائی کرے گا ہاں کرو گے، کسی کی برائی کسی کو نہیں بتاؤ، ایسے ہی گھر چلتا رہتا ہے۔ کیونکہ شوہر اپنے گھر میں چکی کے دو پارٹ کے بیچ میں پسنے والا وہ چنے کا دانہ ہے جو پستا رہتا ہے، نیچے ماں باپ، اوپر بیوی، اب بیچ میں بیچارہ یہ اس کی پسائی چلتی رہتی ہے۔ اس کا بھی حق ادا کرنا، ادھر ماں باپ اس کی برائی کرے، ادھر یہ بیوی ماں باپ کی برائی کرے، دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ ماں باپ کو بھی خوش رکھنا، بچوں کو بھی خوش رکھنا، بیوی کو بھی خوش رکھنا، اس کا بھی حق ادا کرنا۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں کسی بیٹے کے ساتھ جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کے بیٹوں کا نکاح ہو چکا تو اس کے حالت کو سمجھو، اس کو ایک دم سے نافرمان قرار مت دو، اس کے گھر کی حالت کو سمجھو، اس سے پوچھو کہ بیٹا کیا چل رہا ہے، اس کے اندر کو سمجھو کہ جس لڑکی سے آپ اس کا نکاح کر کے لائے ہو اس کے ساتھ اس کی زندگی کیسی چل رہی ہے اور کس مجبوری میں وہ ہے کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا نافرمان بن چکا ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو اپنی بیوی کے دوپٹے کی خوشبو لگ گئی ہے۔ تو آپ کم سے کم اس سے پوچھو تو صحیح کہ اس کی بیچارے کی زندگی کیسی چل رہی ہے، تب جا کے کوئی فیصلہ کرو۔ سیدھے نافرمان قرار دو گے تو یہی ہوگا، اپنی بیوی کو لے کے شہر میں رہے گا اور آپ کو گاؤں میں بھوکا چھوڑ دے گا۔ میں بتا رہا ہوں 100 میں سے 90% جو لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شہروں میں رہ رہے ہیں، اس میں ان 100 میں سے 90% جو غلطی ہے ان کے ماں باپ کی ہے کہ انہوں نے ایسے حالات بنا دیے ہیں کہ اس بیچارے کو چھوڑ کر پورا اپنے بچوں کو لے کر یہاں آنا پڑ گیا ہے۔ اس عورت کو جس کو یہ لے کر آیا تھا نا، اس کی زندگی جہنم بنا دی گئی، تب یہ چھوڑ کر آیا ہے۔ اس میں ماں باپ کی سب سے زیادہ غلطی ہوتی ہے۔ اتنا زیادہ امید کرتے ہیں نا حق کی، تو نکاح کیوں کیا تھا اس کا بھی حق ادا کرنا۔ ہر آدمی ایسا نہیں ہو پاتا کہ دونوں طرف کے حق کو برابر ادا کر سکے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا بیچارے کو، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، شرابی جواری بن جاتا ہے، اور آخر میں بہت سارے ایسے حادثے ملیں گے کہ چل بھیا اپنی جانیں ختم کر دے اپنے ہاتھ سے، کون مجھے کچھ کہنے والا ہے۔ یہ اس حالت پہ لے جا کے ہم اور آپ اس کی شادی شدہ زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر یہ میں بتاؤں آپ کو، یہ لوگ جو طلاقیں دے رہے ہیں نا، اس میں 50% ان کے ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ اتنا مجبور کر دیتا ہے نا اس کی برائی کر کر کے، اس کی بیوی کی کہ 4-5 بچے ہوتے ہوئے بھی اس کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ میں کیوں بھائی اس سے اتنی کیوں امید کر رہا ہوں؟ آپ اپنی زندگی جیے، آپ بھی صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہی جنت دے گا۔ آپ بھی تو ایسا ہی کچھ کر کے آئے ہیں، آپ کیا کر کے آئے؟ آپ بہت بڑے فرشتے تھے، آپ نے کوئی غلطی نہیں کری، آپ نے ماں باپ کی بڑی فرمانبرداری کری ہے، آپ ماں باپ کے پیروں میں پڑے ہوئے تھے۔ اپنی جوانی کی زندگی دیکھ کر آؤ، جو کر کے آئے ہو وہی بھگتو گے۔ اچھا کر کے آئے ہو، فرمانبرداری کر کے آئے ہو، عزت دے کر آئے ہو تو یہاں عزت ملے گی، نافرمانی کر کے آئے ہو اور بے عزت کر کے آئے ہو تو یہاں بھی نافرمانی کریں گے، یہاں بھی بے عزتی ملے گی۔ جو آپ کر کے آئے ہو، جو کرو گے وہی بھرو گے۔ اور ماں باپ کے حق کے مسئلے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے دیتے ہیں بچوں کے ذریعے سے، کہ جو جیسے حالات اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیدا کیے تھے وہی حال آج اس کے ساتھ ہونے والا ہے کہ اس نے اپنے والدین سے اپنے کپڑے دھلوائے تھے تو اس کی بیوی آج اس کے ماں باپ سے، ساس اور سسر سے اپنے کپڑے دھلوائے۔ یہ آپ کا کیا دھرا ہے؟ دونوں طرف کی غلطی ہوتی ہے، وہ جو آنے والی ہے نا اس کی غلطی بہت کم ہوتی ہے،
اس لیے اپنی زندگی کو آپ سمجھیے، گھر میں جائیے، گھر کے ماحول کو سدھاریے، ذرا محبت سے بات کیجیے، اس کے تمام اس کے نخروں کو سہ لیجیے۔ اور کس کے نخرے سہو گیا؟ باہر والی کے نخرے لوگ بہت سے ہیں، باہر بھی تو پال رکھے نا انہوں نے، ہے سسٹم چل رہا ہے ایسا اس زمانے میں۔ میں نے کسی کو دیکھا تھوڑی ہے، سنتا ہوں، ہاتھ سے سنتا ہوں۔ تو اس طرح کے باہر کو چھوڑو، یہ گھر ہے، اس کو جنت بناؤ، گھر میں خوشحالی لاؤ، اور گھر میں جا کے پیار محبت سے عزت سے وقت دو، اور اس سے محبت سے بات کرو، سلیقے سے بات کرو، گھر کا آدھا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے سکون خانہ قرار دیا ہے کہ گھر میں جا کے سکون ملتا ہے، اس سکون کھانے کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جیسی چابی گھماؤ گے وہاں سکون ملے گا، اور آپ بدماشی کرو گے وہاں بے چینی ہو جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے، حق ادا کریں گے، ماں باپ کا بھی اور بیوی بال بچوں کا بھی کریں گے انشاءاللہ، حق ادا کریں گے بھائی، کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔